اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد منکم فلیخفف، جب کسی کی عیادت کرو تو عیادت کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو. ایسے وقت جاؤ جس میں اس کو راحت ہو، ایسے وقت نہ جاؤ کہ جس میں سے چلے گئے کسی مریض کی عیادت کرنے کہ یہ بھی مجھے دیکھنے آیا تھا تو میں بھی جا رہا ہوں، تو یہ نیت باطل ہو گئی، غلط نیت ہو گئی، اس کا کوئی اثر و ثواب نہیں. فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو کہ اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ صبح جاؤ گے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا میں لگے رہے. یا اس نے میری شادی میں مجھے ہدیہ دیا تھا تو مجھے بھی ضروری ہے میں ہدیہ دوں. تو یہ تو رسم بن گئی جس کو نیوتا کی رسم کہتے ہیں، لین دین کی رسم. اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں میں اور آپ جب بیٹھتے ہیں شادیوں میں تو رجسٹر اور کاغذ اور کاپی لے کر بیٹھتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں باقاعدہ. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن ابن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وأفشاء السلام وإبرار المقسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا ہے. فرمایا پہلے نمبر پر جو کام ہے وہ مریض کی عیادت ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلنا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ چھینک والے کی الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے. اور فرمایا کہ بنصر ضعیف اور کمزور کی مدد کرنا ہے، اور وعون المظلوم مظلوم کی مدد کرنا ہے، اور فرمایا کہ وافشاء السلام اور سلام کو معاشرے میں رواج دینا ہے، وابرار المقسم. 7ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی، فرمایا قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کرنا ہے. یہ 7 چیزیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمائی. اور یہ معاشرے میں
جو ہماری آج آپ دیکھتے ہیں کہ زندگیاں اچھی نہیں ہیں ہماری، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے سے دین خالی ہے، پورا معاشرہ دین سے خالی ہے۔ دین صرف عبادت کی حد تک یا نماز کی حد تک یا حج عمرے کی حد تک، اس سے زیادہ ہم دین کو اور کوئی اپنی زندگی میں دخل دینے والی چیز نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دین تو ایسی چیز ہے، دین کہتے کس کو ہے؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، اور زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے، وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور مشائخ نے فرمایا کہ صرف زندگی کے دیکھنے کے زاویے کو تبدیل کر دینے کا نام دین ہے۔ نگاہ جو زاویہ نگاہ ہے اس کو آپ بدل لیں تو یہ دین ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ دو باتیں ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت ٹھیک کر لیں، نیت درست کر لیں۔ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں یہ کام نیت دیکھ لیں، نیت کس کے لیے کر رہا ہوں، نیت ٹھیک کر لیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ دیکھیں اگر نیت درست نہیں ہوگی تو جو بھی کام ہوگا وہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو نیت نہیں ہے اللہ کی رضا کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، تو اس نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایک دین زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، اور اس میں پہلی چیز ہے نیت بدل دینا، نیت کو صحیح کر لینا، نیت کا درست کر لینا۔ اور آسان ہے، سفر کر رہے ہیں تو نیت یہ کر لیں کہ یہ جو سفر ہے یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے اللہ اس کو بہتر کرے، تھوڑی سی نیت ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو کام بھی زندگی کا کرے اس میں سے تلاش کرے کہ یہ حضور نے کس طریقے سے کیا، بس یہ دو چیزیں ہو گئی تو یہ دین بن جاتا ہے۔ حضور نے سفر کیا تو کس طریقے سے کیا، گھر گئے تو کس طریقے سے گئے، کھانا کھایا تو کس طریقے سے کھایا، تجارت کی تو کس طریقے سے کی، قرض لیا تو کس طریقے سے لیا، قرض دیا تو کس طریقے سے دیا، اولاد ہوئی تو اس کو کیسے بڑا کیا، اس کا نام کیسے رکھا، اس سے محبت کیسے کی، گھر والوں سے کیسے سلوک۔ غرض ہے کہ دنیا کے ہر شعبے میں آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ صرف زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے سے ہر کام دین بن جاتا ہے۔ ایک نیت درست کر لے ہر انسان، اور دوسرا یہ دیکھے کہ اس میں حضور کا طریقہ کیسے ہے، اس کام کو حضور کے طریقے سے کرے تو یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو حضور فرما رہے ہیں، اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا، اور یہ آپ دیکھیں 7 کام یہ ہیں دنیا کے بظاہر کام۔ ان کاموں میں نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہے، نہ حج کی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ حضور نے ہمیں حکم دیا کس چیز کا؟ عیادت المریض، مریض کی عیادت کا حکم دیا۔ تو بظاہر تو یہ دنیا کا کام، ایک دوسرے کا دیکھ بھال کرنا، اور فرمایا اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، تو یہ بھی رکھ رکھاؤ دنیا داری ہے بظاہر۔ تشمیت العاطس،
چھینک مارنے والے کی الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی اخلاق کا اور رکھ رکھاؤ کا کام۔ اسی طرح فرما رہے ہیں نصر الضعیف، کمزور کی مدد کرنا، تو یہ بھی کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ بظاہر دنیا کا کام۔ اور اسی طرح فرمایا عون المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، اور افشاء السلام، اس سلام کو رواج دینا، اور 7واں فرمائے وابرار المقسم، اور کسی نے اگر قسم کھا لی ہو کسی چیز پر تو اس کو اس کی قسم پورا کرنے، قسم کھائی ہے تو اس کے پورا کرنے میں کوئی مدد ہے تو وہ مدد کرنا۔ لیکن جیسے فرمائے، میں نے عرض کیا شروع میں، مشائخ نے فرمایا 3 زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے کہ نگاہ کا زاویہ بدل جائے تو وہ کام نہیں بن جاتا ہے۔ دکان کھول رہے ہیں تو دکان کے کھولتے ہوئے نیت یہ کر لے کہ رزق حلال کے لیے کھولی ہے، آج جو آیا ہوں تو رزق حلال کے لیے آیا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کر آیا ہوں، اللہ نے روزی کمانا فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، یہ 2 باتیں ہو گئی تو یہ سارا دن دکان پہ بیٹھے گا تو اس کا دین ہے۔ اب اس میں پہلی بات جو ہے کوشش ہوگی، یہ جو 7 باتیں ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ب7، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا ہے، تو یہ 7 باتیں ایک مجلس میں پوری نہیں ہو سکیں۔ آج کوشش ہوگی کہ صرف ایک بات جو ہے وہ اس پر بات کی ہے۔ پہلی بات جو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ اب ایک ہے مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے آپ چلے گئے رسم سمجھ کر، رواج سمجھ کر، اور ایک ہے وہی کام کر لیے جو میں نے عرض کیا، نیت کر لی اور اس طریقے پر کیا جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے، تو یہ مریض کی عیادت کرنا بھی تھی۔ سنت کی نیت سے، یعنی ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ بیمار کرسی کرنا عبادت نہیں ہے، اصل مغالطہ تو ہمیں یہاں سے لگ جاتی ہے، بیمار کرسی کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو غارت کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، یہ سوچ پیدا کر کے، اور وہ رسم بنا دیتا ہے جب ہم عبادت میں نیت کی درستگی کا اہتمام نہیں کرتے، اور زبان سے کہنا نیت نہیں ہے، دل کی ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اور وہ کیسے کہ اگر نیت اس نیت سے چلے گئے کسی مریض کی عیادت کرنے کہ یہ بھی مجھے دیکھنے آیا تھا تو میں بھی جا رہا ہوں، تو یہ نیت باطل ہو گئی، غلط نیت ہو گئی، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس نیت سے چلے گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مریض کی عیادت کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور مریض کی عیادت کرنا یہ عبادت ہے، اور جس طریقے سے حضور تشریف لے گئے، جس طریقے سے مریض کی عیادت کی، اس طریقے سے مریض کی عیادت کی تو اس کا مریض کی عیادت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ میری عیادت کے لیے تو چونکہ یہ آیا نہیں تھا تو میں بھی اس کی عیادت کے لیے نہیں جاؤں گا، کہ مجھے دیکھنے نہیں آیا تو میں کیوں دیکھنے جاؤں۔ بہت بڑی عبادت کو شیطان نے میرے اور آپ کے لیے ایک رسم بنا دیا اور اس عبادت کا ثواب ختم کر دیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، اور ایک بات ہم یہ کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی آیا تھا تو میں بھی بدلے میں مجھے جانا چاہیے، چونکہ یہ آیا تھا تو اس کے آنے کا بدلہ یہ ہے کہ مجھے بھی جانا چاہیے، تو یہ رسم ہو گئی، بدلہ ہو گیا، اس میں سے عبادت کا ثواب اور اجر نکل گیا۔
تو سنت کی نیت سے اب ہم بیمار کرسی کو بھی بدلے کی نیت سے کریں، عیادت کو بھی، اور اسی طرح زندگی کے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ میری شادی میں آیا تھا تو مجھے بھی جانا پڑے گا، یہ بھی بدلا ہوا، اور یہ میری شادی میں چونکہ نہیں آیا تھا تو اس لیے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ عبادت نکال دی ہم نے۔ یا اس نے میری شادی میں مجھے ہدیہ دیا تھا تو مجھے بھی ضروری ہے میں ہدیہ دوں، تو یہ تو رسم بن گئی جس کو نیوتا کی رسم کہتے ہیں، لین دین کی رسم۔ اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں میں اور آپ جب بیٹھتے ہیں شادیوں میں تو رجسٹر اور کاغذ اور کاپی لے کر بیٹھتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں باقاعدہ کہ مجھے اتنی رقم اس نے دی اور مجھے اس نے دی، اور پھر جب میری باری آئے گی تو یہ کم از کم اتنی تو لوٹائے گا، اور اتنی نہیں لوٹائے گا تو شرم کی وجہ سے کچھ زیادہ دے دے گا، اور جو کم دے دے تو پھر دیکھتے ہیں اس کو کہ ہم نے اس کو اتنے دیے، اس نے اتنے دیے۔ تو یہ تو برابری کی بات ہو گئی، رسم کی بات ہو گئی، اس میں سے عبادت نکل گئی، اجر اور ثواب نکل گیا۔ شادی میں شرکت کی کہ مسلمان کی خوشی میں شریک ہونا اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان اور طریقہ ہے، اور مسلمان کو خوش کرنا یہ عبادت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا گفتگو کے شروع میں کہ ہم عبادت کے مفہوم کو بہت مختصر کر چکے ہیں زندگی میں۔ ہمارے نزدیک نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج عمرہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو عبادت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اسلام میں تو عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ صرف آپ شادی میں چلے گئے، آپ نے ہدیہ دیا، اور اس لیے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے کی وجہ سے محبتیں بڑھتی ہیں، تو میں نے حضور کا طریقہ سمجھ کے دیا، تو عبادت بن گئی۔ کسی مریض کی عیادت کو گئے اور یہ ذہن میں نہیں لایا کہ یہ میری طرف آیا یا نہیں آیا، یہ نہیں بھی آیا میں پھر بھی جاؤں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے لیے بہت فضائل بیان فرمائے۔ میں شام کو جائے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 یعنی کثرت کے لیے استعمال کیا، بہت بڑی تعداد فرشتوں کی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، دعائیں رحمت کرتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ اس جانے والے کے لیے جنت میں ایک باغ مختص فرما دیتے ہیں، زمین، جنت کی زمین کے باغات میں سے ایک باغ اس کے نام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، ہمارا طرز عمل صرف ان چیزوں کے بارے میں برابری کا ہے، رسم کا ہے۔ اب میرا اگر کوئی دوست نماز غلط پڑھ رہا ہے تو میں کبھی بھی اس لیے نماز نہیں پڑھوں گا چونکہ یہ میرا دوست ہے، یہ غلط پڑھ رہا ہے تو میں بھی غلط پڑھوں گا، یا یہ میرا دوست ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ وہاں ہم بدلہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ میرا دوست غلط پڑھے یا نہ پڑھے میں نماز پڑھوں گا بھی اور صحیح پڑھوں گا، لیکن میں نے عیادت کے لیے نہیں جانا کیونکہ یہ نہیں آیا تھا۔ اگر اس کو 70,000 فرشتوں کی دعا نہیں چاہیے تو کیا مجھے بھی نہیں چاہیے؟ کیا اس کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا باغ اپنے نام نہیں چاہیے تو کیا مجھے بھی نہیں چاہیے؟ مجھے تو چاہیے۔ اس کو نہیں چاہیے تو نہ چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی میرا دوست غلط نماز پڑھے تو میں اپنی صحیح نماز نہیں چھوڑتا، اور میرا دوست اگر نماز نہ پڑھے تو میں اس کی دیکھ کے اپنی نماز کو نہیں چھوڑتا، میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ایسے ہی میں کسی مریض کی عیادت کو جاؤں گا کیونکہ مجھے 70,000 فرشتوں کی دعائے مغفرت، دعائے رحمت، دعائے استغفار کی ضرورت ہے۔ مجھے جنت میں حضور کا بتایا ہوا باغ اپنے نام لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو نہیں ہے تو نہ ہو،
یہاں سے یہ بات عبادت بنتی ہے، ہم رواج میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح صلہ رحمی کی بھی حقیقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی بدلہ دینے کو کہتے ہیں۔ وہ اب دیکھیں، یہ جو رشتہ داری جوڑنا ہے، تعلق داری جوڑنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، محبت کرنا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ہم اس عبادت کو سمجھنے کی بجائے اس کو رواج سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چونکہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے گھر آتے نہیں تو میں ان کے گھر کیوں جاؤں۔ مشائخ نے فرمایا جو آدمی برابری کے تول اور ناپ تول کے وزن میں لگا رہتا ہے وہ خیر کثیر سے محروم رہتا ہے۔ اس نے کیا میں کروں گا، اس نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر یہ اس ناپ تول میں لگا رہا تو یہ بہت بڑی خیروں سے اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ رشتہ داری جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے چونکہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا رشتہ دار ہے تو میں کیوں اچھا کروں، یہ میرے گھر نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، یہ جو بیمار ہے میں اس کی بیمار پرسی کے لیے کیوں جاؤں، اس لیے کہ اس سے میرا دل خفا ہے۔ جبکہ مشائخ نے لکھا کہ اگر کسی سے دل میں خفکی ہو، خفقان ہو اور وہ بیمار ہو جائے، آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک بیمار مریض کی عیادت پر ملنے والا اجر و ثواب اور ایک اس کی طرف سے دل دکھنے پر ضبط کر کے اس دل کی نہ سننے کی بجائے رسول اللہ کی بات پر عمل کرنے کا ثواب، دوہرا اجر۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برابری سرابری کرنے والا ہے، لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، جو برابری سرابری کرنے والا ہے یہ اللہ کے ہاں صلہ رحمی کرنے والا، اجر لینے والا نہیں ہے، یہ تو برابر سرابر والا ہے۔ برابر سرابر والا تو اجر میں نہیں آئے گا، اجر میں تو وہ آئے گا جو اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم، حضور کا طریقہ سمجھ کر کرے گا۔ اور حضور نے بیمار کی فضیلت کی، عیادت المریض کی کتنی زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح مشائخ نے فرمایا کہ ہر کام کے، ہر طریقہ زندگی کے کچھ آداب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ نماز کے آداب، حج کے آداب، ذکر کے آداب، زکوٰۃ کے آداب، مسجد میں آنے کے آداب، اللہ کو یاد کرنے کے آداب، ہر چیز کا ادب ہے۔ ہر چیز کے ادب کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آسانی، ہر چیز کے SOPs بتائے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ کھانا کھانے کے اپنے SOPs ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے اپنے SOPs ہیں، جنازہ کرنے کے اپنے SOPs ہیں، ہر چیز کے SOPs ہیں جن کو آداب کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو کہ اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ صبح جاؤ گے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا میں لگے رہیں گے، اور شام جاؤ گے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا میں لگے رہیں گے، اور فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مقبول دعا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیادت مریض کے لیے جائے، جنت کے باغات میں سے اس کے نام پہ باغ کر دیا جاتا ہے۔ اب دنیا میں ہمیں کوئی بتائے کہ یہ کام کریں تو DHA بحریہ میں آپ کے نام پر ایک پلاٹ نام ہو جائے گا، تو 2-3 مرلے یا 5 مرلے کا بھی ہوگا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ دنیا کے نفع کا پتہ۔
آخرت کا نفع شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی سانسیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، سانسیں بند ہوتی ہیں، یہاں کی کرنسی چلنی بند ہو جاتی ہے، وہاں کی کرنسی نیکی ہے، یہاں روپیہ پیسہ سکہ ہے، کرنسی ہے، وہاں نیکی ہے، وہاں نیکی چلتی ہے، تو پھر نیکی کی ضرورت پڑے گی اس کرنسی کی، تو جس کے پاس ہوگی مزے کرے گا، جس کے پاس نہیں ہوگی قرآن کریم بتا رہا ہے حسرت ہوگی اس کو۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ عیادت مریض کے بھی کچھ آداب ہیں، اور اس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من عاد منکم فلیخفف، جو کسی مریض کی عیادت کو جائے تو ہلکی پھلکی عیادت کرے، ہلکی پھلکی عیادت کرے۔ تو کیا مطلب؟ محدثین نے فرمایا کہ جب کسی کو دیکھنے جائے تو بہت ساری باتوں کی رعایت کر کے جائے، عقل سے کام لے۔ اور صوفیاء اور مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ محبت کرنا عقل مندی کی علامت ہے، محبت اور محبت کرنا یہ عقل مندی کی علامت ہے، عقل سے محبت ہوتی ہے، بے عقلی سے محبت نہیں ہوتی، بے عقلی سے تو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا من عاد منکم فلیخفف، جو مریض کی عیادت کرے وہ ہلکی پھلکی کرے، رات کے 12 بجے اس کو دیکھنے نہ جائے کہ مجھے ابھی چھٹی ہوئی فیکٹری سے تو جاؤ اس کو دیکھ لو، دن کو تو میں فارغ ہوں۔ اور کیلولے کا وقت ہے، ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں، یا جس ٹائم لوگ کیلولا کرتے ہیں یہ کیلولے کے وقت چلا جائے کہ چلو مجھے تھوڑی فرصت ہے، یا اس کے بیماری کے مریض کے ڈاکٹر وغیرہ کا، یا اس کی دوا لینے کا، یا اس کی کسی عزیز رشتہ دار کے بیٹھنے آنے کا وقت ہے تو اس پہ نہ جائے۔ یہ ساری باتیں عقل سے ہیں، عقل ہوگی تو یہ ساری چیزیں سوچے گا۔ اور عقل کہاں سلامت رہتی ہے؟ عقل دین کے ساتھ سلامت رہتی ہے۔ جس کی زندگی میں دین نہیں ہے اس کی عقل سلامت نہیں ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، اس لیے پھر وہ بات فلسفے میں چلی جائے گی، بہت گہری ہو جائے گی، بات گاڑی بات ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل کی انتہا کیا ہے؟ عقل کی انتہا رب کی معرفت ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی، اتنی مخلوقات پیدا کی، ایک یہ میرے اور آپ جیسی زبردست مشین بنائی ہے اس لیے کہ یہ مشین اس کو سمجھ سکے، اس سے محبت کر سکے، اس سے پیار کر سکے، اس کی قدرت میں غور کر سکے، یہ مشین بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس مشین میں عقل ڈال دی ہے۔ اور یہ عقل کیسی چیز ہے کہ دنیا میں آپ اس کے مظاہر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ساری چیزوں سے جو اوپر ہیں، ہر مخلوق سے اوپر ہے، اسی لیے کہ اللہ نے عقل سے نوازا، اور عقل کی انتہا وہی ہے، اور وہی اللہ سے ملاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہمارے مشائخ صوفیاء نے وحی کی روشنی کے بغیر عقل گمراہ ہے، وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے۔ اگر وحی کا نور نہیں ہے تو پھر یہ عقل دنیا میں فساد پیدا کرے گی، پھر یہ عقل جنگیں برپا کرے گی، پھر یہ عقل فتنے فساد پیدا کرے گی، پھر یہ عقل نئے نظام، نئی باتیں پیدا کرے گی۔ اور عقل کے ساتھ وحی کی روشنی ہے، وحی کا نور ہے، تو پھر یہ صحیح کام کرے گی۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد منکم فلیخفف، جب کسی کی عیادت کرو تو عیادت کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو، ایسے وقت جاؤ جس میں اس کو راحت ہو، ایسے وقت نہ جاؤ کہ جس میں وہ آرام کرنا چاہتا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں مرض بیماری سے تو ہر انسان گزرتا ہی ہے کہ بیمار کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، کبھی وہ چاہتا ہے میں ٹانگیں پسار کے آرام کروں،
کبھی وہ چاہتا ہے میں ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہو جاؤں، کبھی وہ چاہتا ہے کہ میں لباس کی حیت کو تبدیل کروں، کبھی وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں میرے اعزا اقارب رشتہ دار بات کریں بیٹھیں، کیونکہ میرے دل کی وحشت پریشانی میری بیماری کی تکلیف دور ہو۔ یہ تو بیمار ہوتا ہے انسان تو پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا ہلکی پھلکی عیادت کرو، ایسے موقع پر جاؤ جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، اور جب جاؤ تو پھر بہت زیادہ دیر نہ بیٹھو، مختصر بیٹھو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کیسی خوبصورت باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ مریض کے سامنے مایوسی کی بات نہ کرے، مریض کو ڈرائے نہیں۔ اچھا آپ کی رپورٹ یہ آئی، اس رپورٹ کے آنے کے بعد تو کوئی علاج نہیں۔ اچھا آپ کی بیماری تو اسٹیج پر پہنچ گئی، اب تو اس کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بیماری لگ گئی تو اس کو میں نے فلاں فلاں لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، اس سے مایوسی کی بات نہ کرے، اس کو مزید بیمار نہ کرے، اس کو ذہنی مریض نہ بنائے، اس کے دل اور دماغ کو تکلیف نہ دے۔ آپ بتائیں دل سے پوچھ کر، اپنے اپنے دل سے، کہ اگر یہ باتیں ہوں تو جیسی ہماری زندگیاں سخت ہیں، اگر یہ باتیں آ جائیں تو سختی ختم ہوگی یا بڑھ جائے؟ ختم ہو جائے گی۔ حضور کی باتیں ہیں، دونوں طرف سے راحت ہوگی، عیادت کرنے والا بھی خوش ہوگا اور مریض بھی خوش ہوگا۔ کیوں؟ طریقہ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، حضور کے طریقے کی برکت ہے۔ حضور کا طریقہ جہاں داخل ہوگا رحمت ہی رحمت ہوگی، حضور سراپا رحمت ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ حضور کے طریقے کو نکال کر اپنے طریقے داخل کر دیے، رسم رواج کے طریقے۔ میں بیمار ہوا، مجھے یہ دیکھنے نہیں آیا تو میں کیوں دیکھنے جاؤں؟ ہمارا تو ان کے ساتھ دیکھنے مریض عیادت وغیرہ کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ میں نے شادی میں اس کو بلایا، یہ نہیں آیا، میں اس کی شادی میں کیوں جاؤں یا اس کو کیوں بلاؤں؟ جائے گا تو تب جب کوئی بلائے گا۔ کسی نے بلا بھی دیا، یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ میری شادی میں نہیں آیا تو میں نہیں جاتا، میں اس کو کیوں ہدیہ دوں جبکہ اس نے مجھے کوئی ہدیہ نہیں دیا؟ کتنے بڑے بڑے کام ہیں عبادت کے، اور شیطان ان کو تباہ کر رہا ہے رسم بنا کر۔ ہم نے رسم بنا لیا، حضور کا طریقہ نکال دیا، اپنا طریقہ داخل کر دیا، تو عبادت کی بجائے گناہ بن گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ لکھا ہے محدثین نے۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، ایک سال حج کرتے اور ایک سال جہاد کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر بھی بہت فراوانی عطا فرما رکھی تھی۔ فضائل صدقات اور فضائل حج جو ملی ہوئی کتاب ہے، فضائل صدقات مع فضائل حج اکٹھی، پتہ نہیں آج ہے نہیں، ہمارے پاس پرانی ہے، تو اس میں عبداللہ بن مبارک کے حج کے کئی واقعات لکھے، 600 700 لوگوں کا قافلہ اپنے خرچ پر لے کر چلتے تھے، تو بیمار ہو گئے تو بہت لوگ آتے تھے عیادت کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو ایک صاحب آئے، تو واقعات میں لکھا ہے ایک صاحب تشریف لائے عیادت کے لیے، اور وہ اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک طبیعت میں بے چینی محسوس کر رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، کہ بیمار ہے، بیمار کروٹ بدلنا چاہتا ہے، بیمار پاؤں پسارنا چاہتا ہے، بیمار نشست بدلنا چاہتا ہے، بیمار کے اپنے تقاضے ہیں، اس نے حوائج ضروریہ کے تقاضے اس کے بدل جاتے ہیں، جو انسان کی حاجتیں ہیں اس کے ساتھ لگی ہیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ صاحب جانے کا نام نہیں لے رہے، تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ عیادت کے لیے تو آتے ہیں لیکن بہت دل میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ اب یہ اس کے لیے کہا کہ اگر یہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو تو سمجھ جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ
لیکن عقل بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ عقل کو سلامتی نصیب فرمائے، آخر دم تک عقل سلامت رہے. انسان عاجز چیز ہے، زندگی کے ایسے حصے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ جہاں پر پھر عقل سلامت نہیں رہتی. سارا نظام تو عقل کی سلامتی کے ساتھ ہے. عقل سلامت نہ ہو تو کھانے اور پاخانے میں فرق نہیں کر سکتا انسان. یہ عقل کی بنیاد پر ہے. اللہ نے فرق دے رکھا ہے. بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر سکتا عقل سلامت نہ ہو تو. عقل کی برکت سے ہے، اللہ کی نعمت ہے عقل. بات عقل پر چلی جائے گی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل پر بہت لمبا کلام فرمایا. مختصر عرض کر رہا ہوں، وہ فلسفے کی باتیں ہیں، گاڑی باتیں ہیں، کوئی جمعے کی مجلس میں نہیں کر سکتا انسان، کرنی بھی نہیں چاہیے. ہلکی پھلکی بات ہو جو سب کو سمجھ آئے. صرف اتنا عرض کر کے بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ بات کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کر دی تو پھر عقل کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ نے کہ حساب کتاب بھی تجھ سے ہوگا، سوال بھی تجھ سے ہوگا، جزا سزا بھی تجھ پر ہوگی. عقل ایسی چیز ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ تنگ کر رہے ہیں اور خیال نہیں کرتے، عیادت کے لیے آتے ہیں. تو وہ صاحب کہنے لگے جی اگر آپ کہیں تو لوگوں کو روکنے کے لیے میں دروازے کو کنڈی لگا دوں تاکہ اندر کوئی نہ آ سکے آپ کو دیکھنے کے لیے. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ تو بات سمجھنے کو تیار نہیں. فرمایا ہاں دروازے کو کنڈی ضرور لگائیں لیکن خود باہر جا کر باہر سے کنڈی لگائیں، اندر سے کنڈی نہ لگائیں. تم بھی تو جاؤ نا. من عاد منکم فلیخفف، مریض کی عیادت کرو ہلکی پھلکی. ایک بات یہ. دوسری بات بھی عرض کرتا، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھتے ہیں ہم اپنی گفتگو میں انہی بڑے حضرات کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد مولانا سید اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اصغر حسین کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا واقعات میں لکھا ہے حضرت کی. تو فرمایا میرے استاد بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو کچھ بیٹھا 5-6 منٹ اور دعائیہ کلمات اور الفاظ کہے اٹھنے لگا تو میرے استاد نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ. اور میں بیٹھ جاؤں. وہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک فرمان کی حدیث مبارکہ پڑھ رکھی ہے نا، من عاد منکم فلیخفف، مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو. یہ کلیہ مجھ پر نہ آزماؤ، تمہارے آنے سے میرے دل کو خوشی ہوئی ہے، تھوڑی اور دیر بیٹھو. جہاں محبت ہو، جہاں عقیدت ہو، جہاں دل کے تار ملے ہوں، جہاں دل کے رشتے ہوں. بھائی بیٹھ جائے آ کر عیادت کے لیے تو کس کا دل چاہے گا کہ میرا بھائی اٹھ کر چلا جائے. ماں آ جائے، باپ آ جائے، قریب کا رشتہ ہو، دوست ہو، دل کی چاہت کا دوست ہو اور وہ عیادت کے لیے آئے اور وہ 5 منٹ میں جائے تو مریض کہاں چھوڑے گا اس کو. مریض کہے گا بیٹھو تھوڑا اور بیٹھو، نہیں ابھی نہیں جانا، تمہارے بیٹھنے سے مجھے خوشی ہے. تو یہ دونوں باتیں اعتدال کی ہیں. جہاں بہت گہرے تعلقات نہ ہوں وہاں فرمایا ہلکی پھلکی عیادت کرو مریض کی راحت کے لیے. اور جہاں مریض تمہیں نہ جانے دے، بٹھانے پر اصرار کرے تو وہاں بیٹھ کر مریض کو خوشی پہنچاؤ. یہ ہے دین. اس کو کہتے ہیں اعتدال. نہ افراط نہ تفریط، نہ زیادتی نہ کمی، برابری برابری. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مریض کی عیادت کے ایک پہلا ادب تو یہ ہے کہ ہلکی پھلکی عیادت کرے. دوسرا ادب فرمایا یہ ہے کہ اس کو بدشگونی کی، مایوسی کی، برائی کی اور زندگی سے نا امیدی کی، لا علاج ہونے کی باتیں نہ کرے. اگر مریض کہے بھی، اپنی بیماری کا ذکر کرے بھی، بتائے بھی تو کیا کہے؟
حضور نے فرمایا کہے لا باس طہور انشاءاللہ، او بھائی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہونے والے ہیں۔ کسی کو اتنا کہہ دینے سے ہی کتنا ہوتا ہے۔ یہ باتیں صرف انبیاء ہی بطور کر سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی باتوں پر نظر صرف انبیاء کی ہوتی ہے، اس لیے کہ انبیاء چاہتے ہیں معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، چین، سکون، راحت کے ساتھ رہیں، زندگی بوجھ سمجھ کر نہ گزاریں، زندگی سکون سے، محبتوں سے گزاریں۔ اور محبتیں تب آتی ہیں جب زندگی میں حضور کا طریقہ آتا ہے۔ محبتوں کو لینے کا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ حضور کا طریقہ داخل ہو جائے گا تو محبت ہوگی، حضور کا طریقہ نکال لیں گے، حضور کی رحمت نکال لیں گے تو پیچھے رواج، رسم، نفرتیں، عداوتیں، قدورتیں، عدلے بدلے، دشمنیاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ دوسرا مریض کی عیادت کا حق یہ ہے کہ اس سے مایوسی کی بات نہ کرے، لا بأس طہور انشاءاللہ، اس کو دعا دے، اس کو کہے تیری بیماری رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، اللہ تجھے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ گناہوں کی میل کچیل کے لیے آتی ہے، گناہوں کی میل کچیل صاف ہوگی، جنت میں درجے ہوں گے اور ترقیاں ہوں گی، اور اس بیماری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اعلیٰ اور اچھے الفاظ کے ذریعے اس کے دل کی ہمت کو بڑھائے، اس کو مایوس نہ کرے۔ اور اسی طرح فرمایا مشائخ نے کہ تیسرا مریض کی عیادت کا ادب یہ ہے کہ مریض کے حق میں دعا کرے، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ دعا کے لیے کئی مواقع دعا کے ایسے ہیں کہ جن پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جن میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ نماز جنازہ جو ہے یہ بھی دعا ہے، اور اس میں ہاتھ باندھ کر دعا کی جا رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہاں موقع ہو دعا ہاتھ اٹھانے کا وہاں ہاتھ اٹھا کے، اور جہاں ہاتھ اٹھانے کا نہ ہو کئی مواقع ہیں، اس پر بھی یہ پورا موضوع ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جائے تو مریض کے حق میں دعا کرے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مریض کے حق میں اگر یہ دعا کرے گا تو ایک دعا ایسی بتائی کہ اگر مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کے الفاظ کہے گا تو اگر مریض کے مقدر میں موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ آپ بتائیں کیسی باتیں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی۔ آسان الفاظ فرمائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، اسأل اللہ العظیم، کتنی آسان عربی ہے۔ سوال کرتا ہوں اس عظیم اللہ سے، اس بڑے اللہ سے سوالی ہوں میں سوال کر رہا ہوں اس بڑے اللہ سے، رب العرش العظیم، اس رب سے جس کے عرش نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، جس کا عرش اتنا بڑا ہے جو خود کتنا بڑا ہے، ان یشفیہ، میں اس سے سوالی ہوں کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ کیسی خوبصورت دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کہہ دے تو موت کے سوا ہر بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا میں تبدیل فرمائے۔ لیکن یقین ہو انسان کو کہ حضور کی بات، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ حق اور سچ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک تو یہ ہے، اور دوسری دعا یہ تو 7 مرتبہ ہے مریض کے لیے، ویسے بھی دعا کر سکتا ہے،
اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی. یا اللہ تو شفا عطا فرما. مختصر عرض کر رہا ہوں، وہ پورا ہو رہا ہے. اللہ تو شفا عطا فرما، صحت تندرستی کے فیصلے فرما. انت الشافی، شفا تیری طرف سے آسمانوں سے اترنے والی چیز ہے. شفا دواؤں میں نہیں ہے، شفا علاج میں نہیں ہے. علاج اور دوا مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر بار ہے. شفا کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، شفا آسمانوں میں. لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ اس کو ایسی شفا عطا فرما کہ اس کے بعد اس کی بیماری باقی ہی نہ رہے. آپ بتائیں کوئی ایسی دعا کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں زندگی میں سے رسم رواج کو باہر نکالیں، حضور کے طریقے کو داخل کریں. اور میں نے عرض کیا کہ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے، مریض کی عیادت کا چوتھا ادب یہ ہے کہ مریض کے لیے ہدیہ لے جانے کو ضروری نہ سمجھے. اس لیے مشائخ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدیہ لے کر جانا مریض کے لیے، کوئی پھل لے کے جانا، کوئی بسکٹ لے کے جانا، کوئی چیز لے کے جانا، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ مستحب ہے. بعض اوقات ہم سے عیادت اس لیے رہ جاتی ہے کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں تو خالی ہاتھ کیسے جاؤں، جب تک لے کر کچھ نہیں جاؤں گا تب تک تو عیادت ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدیے کو نہ مستحب کیا، نہ سنت کیا، نہ واجب کیا، نہ فرض کیا. توفیق ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، مقام بنتا ہے، موقع بنتا ہے تو ہدیہ لے جائے، نہیں بنتا تو بغیر ہدیے کے عیادت کے لیے جائے. یہ چوتھا ادب میں نے عرض کیا مریض کی عیادت کا. اور اس کے بعد بھی کچھ باتیں ہیں. ہاں، جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسبع. حضور نے ہمیں 7 باتیں کرنے کا حکم دیا کہ یہ کیا کرو، ان کاموں کو زندگی میں یہ کام اپناؤ. اور ان کاموں میں پہلا کام یہ ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا اور مریض کی راحت کا خیال کرنا. مریض کے پاس جانے سے اگر تکلیف ہے تو ٹیلی فون پر عیادت کر سکتے ہیں، وہ نہیں سن سکتا تو اس کے کسی پیارے قریب والے کو پوچھ سکتے ہیں اس کا حال احوال. نیت تو یہ ہو. ساری بات کا خلاصہ، لمبی بات ہو، لمبی تقریر ہو تو وہ پھر بھول بھی جاتی ہے. میں نے عرض کیا دین نگاہ، زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. زاویہ نگاہ بدلنے سے ہر کام دین بن جاتا ہے، اور زاویہ نگاہ بدلنے کی 2 باتیں ہیں، 2 شرطیں ہیں، ہر کام آپ کا دین ہو جائے گا. ایک نیت کی درستگی، نیت صحیح ہو، اللہ کی رضا ہو بیچ میں. اور دوسرا کوئی بھی کام ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کام میں حضور کا طریقہ کیا ہے. یہ جیسے ہی 2 چیزیں ہوں گی تو یہ کام دین بن جائے گا. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ ہو کہ ہم بات تو سنیں لیکن پھر بات مسجد سے جیسے باہر نکلیں تو بات بھی بھول جائیں. وہ جیسے حکایت لکھی ہے کہ ایک صاحب آتے گھر سے اور مسجد جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے، رستے میں نہر پڑتی تو لنگی پہنی ہوتی تو وہ لنگی اتارتے اور نہر پار کرتے اور دوسری طرف جاتے اور لنگی پہن کے مسجد چلے جاتے. اب ایک دفعہ اپنے بیٹے کو لے گئے، بہت زبردست حکایت ہے، تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے اور کیا کیا کہ لنگی اتاری، باپ بیٹے نے نہر پار کی، پہنی اور مسجد چلے گئے. مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے ہیں مرد کے سطر کے بارے میں کہ مرد کا سطر، یہ گھٹنے سطر میں داخل ہے. یہ گھٹنا جو ہے یہ مرد کا سطر میں داخل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے مرد کا، سطر عورت جس کو کہتے ہیں. تو اب یہ بات بیان کر رہے ہیں سطر کے بارے میں. اب بیٹے نے بھی سن لی، باپ نے بھی سن لی.
اور پھر جب واپس آنے لگے تو باپ نے لنگی اتاری اور نہر پار کی، اور نہر پار کر کے لنگی باندھ لی۔ وہ بیٹے کو پوچھا تو نے لنگی نہیں اتاری؟ تو اس کی لنگی گیلی ہو گئی۔ اس نے کہا وہ مولانا صاحب تقریر میں بتا رہے تھے کہ یہ مرد کا سطر ہے یہاں تک، گھٹنے تک، تو میں نے اس لیے نہیں اتاری کہ یہ اتاروں گا تو سطر کھل جائے گا، تو یہ تو گناہ ہے۔ تو باپ نے کہا میں 40 سال سے مولوی صاحب کی تقریر نہر کے ادھر نہیں لایا، وہیں چھوڑ کر آتا ہوں، تو آج ہی گیا ہے تو اس کی تقریر بھی نہر کے اس طرف لے آیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو ہم مسجد سے نکلیں تو ساری تقریر مسجد کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ وقاص الیاس دوسرے جمعے کو آئے ہیں، ان کے لیے بہت دعائیں ہوئی ہیں، بہت دعائیں کی ہیں، اللہ نے معجزاتی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور جتنے بیمار ہیں، جو بیمار ہے، گھر میں، ہسپتال میں، ماں بہنوں میں، بزرگوں میں، بچوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔